پچھلی دفعہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے سیرین جو بیک گراؤنڈ ہے کچھ پروفٹس کا ہم نے وہ دیکھا تھا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ چلو مجھے پرسنلی بھی کامنٹ کرتے ہیں. ویسے تو چلو آپ آن لائن جب ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پرسنلی بھی میرے ساتھ پھر رابطے میں رہتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ان کے کامنٹ کا، بلکہ ان کی آراء کا بھی میں شکر گزار ہوں. کبھی وہ بڑی اچھی باتیں بھی مجھے سکھاتے ہیں، جیسے ہسٹری کے حوالے سے کہ یہ چونکہ نیا سبجیکٹ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے میں بڑی تیز جا رہا ہوں. تو وہ یہی تھا کہ چونکہ آئی ہیو ٹو کور، اور پھر دو کلاسز ہوتی ہے، شاید اس لیے لمبا لگتا ہے ہسٹری مسلسل اس پہ بولتے رہنا. تو باقی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی اچھی اور پیاری آراء کے لیے، جس سے پھر میں بھی بڑی چیزوں کو ریکنسیڈر کرتا ہوں. تو یہ میں اس بات کو مانتا بھی ہوں کہ چونکہ ہسٹری میں ہماری دلچسپی زیادہ نہیں ہے، اور پھر ان کتابوں کو اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری نہ صرف ان کو سمجھنا بلکہ مختلف حصوں میں کچھ ایسے جو حوالہ جات ہے ان کو لے کے تاریخ کے خاص پس منظر سے ریلیٹ کرنا، کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے، نہ ہم اتنا زیادہ بادر کرتے ہیں. ہم ایزی کم ایزی گو کہتے ہیں جی، لیکن اس طرح کی چیزوں میں تھوڑا سا لگے گا. اینڈ آئی ہوپ یو ول ریسیو بلیسنگ خدا کے فضل سے، تاکہ آپ کلام کو بڑی صحت کے ساتھ سیکھ سکیں. تو آج جو خاص حصہ ہے وہ ہے بیبلونین کیپٹیوٹی، جو ہے بابلی سیری، اس کا مطالعہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یا پھر آج ہم ان انبیاء کے بارے میں باقاعدہ ان میں سے ہم حوالہ جات لے کے کوئی تشریح و تفسیر نہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جو بابلی دور تھا اس خصوصی دور کے مختلف حصوں میں کون سے پرانے عہد نامے کے انبیاء تھے جنہوں نے منادی کی. اور جب ہم مقدس یوسایا، آموس، ہوسیا اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمیں تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کو رکھ کے ان کے پیغام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو کچھ اسوری دور کے حوالے سے اگر آپ چند ایک چیزیں آپ کے ذہن میں رہ گئی ہوں کہ کہیں جی کہ دس از واٹ وی لرن لاسٹ ٹائم، تو ہم اس ریویو کے ساتھ شروع کریں گے تاکہ ہم اگلے حصے کے ساتھ اسے ریلیٹ کر سکے. کچھ آپ کامنٹ کریں گے اس پہ؟ جی پلیز. گڈ. جی گڈ ایوننگ ایوری ون. سر لاسٹ ٹائم ہم نے مختلف انبیاء کے متعلق جو ہے وہ پڑھا تھا اس چیپٹر میں، اور جس میں کہ ہم نے خاص طور پر اسوریوں کے متعلق جانا تھا. اسوری قوم جو ہے وہ سم کی جو ہے وہ اولاد سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت طاقتور اور مضبوط قوم ہے، جس کا ذکر ہم نے اس طور سے کچھ پڑھا تھا. کون سے انبیاء کو لوکیٹ کرتے ہیں اس دور میں آپ؟ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ، چونکہ سب سے اہم یہ چیز ہے. یرمیہ تھا. یرمیہ نہیں. دیکھنا یہ چیزیں ہیں
جو میرے اور آپ کے لیے بڑی بنیادی ہے. ہمیں ایک بہت بڑا ادبی حصہ مل جاتا ہے جو نبوتی کتب پر مشتمل ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ ان انبیاء کی خدمت کے درمیان جو ہے صدیوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے. 50 60 70 80 جو ورے ہوتے ہیں وہ چھوٹا دور نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ان کی بڑی فرق ہوتی ہے. پھر جب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے وہ تاریخ کے خاص ادوار سے ہوتا ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو جو پیغام آپ کے زیر مطالعہ ہے وہ مقدس یسایہ، یرمیہ، حبقوق، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. آپ آسانی سے اسی تاریخی دور میں اس کے حقیقی جو پولیٹیکل کانٹیکٹس ہے اس میں آپ پڑھنا شروع کر دیتے اور بڑی چیزیں آپ کے لیے کھل کے سامنے آ جاتی. چونکہ متن جو ہے یہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، وہ آپ کو سیاسی، معاشرتی اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ مکمل طور پہ انفارمیشن دیتا ہے. اگر ہم پھر ان چیزوں سے واقف ہوں تو انبیاء کے کلام کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بابلی دور جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ جب ہم بابل کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں جی قدیم لوگ تھے، آج ان کی تاریخ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں کیوں قدیم بابلیوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے؟ قدیم بابلی بادشاہ جو تھے، ہمیں ان کے تاریخی ادوار سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے بابلی تاریخ کو پڑھنا نہیں چاہتے کہ قدیم بابلی جو تھے ہم ان کی انفرادی زندگی جو تھی یا اس دور میں ان کے کارناموں کی وجہ سے ہم ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے. بے شک ایز اے سبجیکٹ یہ ساری چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں. ہم اس لیے پڑھتے ہیں چونکہ تاریخ کے ان ادوار میں میرے اور آپ کے زندہ خدا نے اپنے آپ کو بڑی قدرت کے ساتھ ظاہر کیا تھا. ان ادوار میں بائبل مقدس کے انبیاء جو تھے انہوں نے اپنی نبوتی خدمت جو تھی وہ سر انجام دی تھی. خدا کی براہ راست مداخلت کا بیان ہم پڑھتے ہیں ان کتب میں. آپ خدا کے الہی منصوبوں کو جانتے ہیں. تاریخ کے مختلف ادوار میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا خدا جو ہے وہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. انبیاء جب مختلف ادوار میں برپا ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص صورتحال میں کلام کرتے ہیں. کبھی وہ بنی اسرائیل کی جنوبی سلطنت میں برپا ہوتے ہیں، کبھی وہ شمالی سلطنت میں برپا ہوتے ہیں، کبھی انہی انبیاء کو خداوند غیر اقوام کے خلاف نبوت کے لیے برپا کرتا ہے. کوئی اسوریوں کے خلاف، کوئی بابلیوں کے خلاف، کوئی ادومیوں کے خلاف نبوت کرتا ہے، کیونکہ خدا بنی اسرائیل کا ایک خاص عہدی رشتے کے حوالے سے تو خدا ہے، لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ خدا تمام اقوام عالم کا خدا ہے. اس لیے وہ اپنے مختلف منصوبوں کے تحت مختلف اوقات میں ان
सल्तनतों में बराह रास्त मुदाखलत करने की कुदरत रखता है। सो आज हम सीखेंगे बैबलॉन इन बिब्लिकल ट्रेडिशंस के बाइबली रिवायात में कदीम जो बाबल का किरदार है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। और अगर हम इस दौर को शुरू करें तो अगर आप लिखते हैं बैबलॉन इन बिब्लिकल ट्रेडिशन तो उसके साथ आप 626 कबल मसीह से 539 कबल मसीह तक लिखे, जो तकरीबन 87 ईयर्स, तकरीबन 87 सालों पर मुहित ये दौर था। आप देखें ये कितना लंबा चौड़ा, अब तक हमारी पाकिस्तान की तारीख से लंबी ये तारीख है जिसके बारे में हम जानेंगे। अब बैबलॉन इन बिब्लिकल ट्रेडिशंस कर लें। अब बाबल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जब मैं अगर कदीम ना भी कहूँ हर बार, तो इससे मुराद ये कि मैं कदीम बाबल के हवाले से बात कर रहा हूँ या बाबलियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर हम बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ का मुताला करें तो हम ये कह सकते हैं कि बैबलॉन जो है इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द बिब्लिकल ट्रेडिशन। बाइबली रवायात में जो बाबली सल्तनत है या बाबल से मुतल्लिक जो अंबिया हमें मालूमात फ़राहम करते हैं, ये बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है। अब बाइबल मुक़द्दस बाबल को किन अलामात की वजह से याद करती है? एक तो ये कि बाबल इज़ अ सिंबल ऑफ ह्यूमन प्राइड, जो इंसानी तकब्बुर है, गुरूर है, बाबल इसकी अलामत के तौर पे हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। फिर बाबल जो है जो सियासी कुव्वत है, इसके तौर पे हमें जानने की ज़रूरत है, चूँकि बाइबल मुक़द्दस इसे ना सिर्फ इंसानी तकब्बुर की अलामत के तौर पे बयान करती हुई नज़र आती है, बल्कि ये पॉलिटिकल पावर, ये बुत परस्ती, इज़ारिसानी और इलाही अदालत की अलामत के तौर पे नज़र आती है। सो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से बाइबल मुक़द्दस में एक ख़ास दौर में हम अंबिया की खिदमत के बारे में जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होने की ज़रूरत है कि अंबिया ने तकरीबन 4 सदियों तक जब नबूवती खिदमत का फरीज़ा सरअंजाम दिया तो वो मुख्तलिफ़ अदवार में बर्पा होते रहे। इस तरह से अगर आप देखें तो पुराने और नए अहदनामे दोनों में बाबल जो है इसे इन अलामात की तरफ से, इन अलामात की वजह से हमारे लिए एक इंतबाह के तौर पे पेश किया गया है। अब अगर हम इसके बारे में इस तारीख से हट के पैदाइश की किताब के तकरीबन 9वें बाब से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें आप तूफ़ान नूह के बाद और फिर आप 11वें बाब तक जाते हैं, सिनार के मैदान, फिर उसमें आप टावर की बात करते हैं, तो बैबलोनियन हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो मैं चूँकि उसको छोड़ के सिर्फ ये नबूवती अदब के साथ उस जहाँ जहाँ उसका ताल्लुक़ बनता है हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। अगर हम कदीम बाबल से भी पहले तूफ़ान नूह के बाद इसकी तारीख़ का मुताला करें तो हम इसे महदूद कर रहे हैं सिर्फ नबूवती अदब के मुख्तलिफ़ अदवार तक। इसलिए अगर हम इलाहियाती नुक्ते नज़र से देखें
تو بابل جو ہے یہ زندہ خدا کے خلاف بغاوت کی علامت کے طور پہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ they are the ones who always rebelled against the Lord, جنہوں نے خدا کے خلاف ہمیشہ بغاوت کی ہے یا باغیانہ رویہ اختیار کیا ہے. اس لیے شروع میں نے کہا تھا کہ why do we need to study Babylonian history؟ ہمیں بابلی تاریخ کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیوں ہم کہتے ہیں جی انبیاء کا مطالعہ تو ٹھیک ہے لیکن بابلی تاریخ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء جنہوں نے ان سالوں میں نبوتی خدمت سر انجام دی، ان کا بہت گہرا تعلق بابلی سیاسی پس منظر سے ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مقدس اب یرمیہ کی بات کریں جو ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھا کہ آپ مقدس یوسایہ کے بعد جب اگلا نبوتی حصہ پڑھنا شروع کرتے ہیں جو مقدس یرمیہ کی معرفت لکھا گیا، مقدس یوسایہ اور یرمیہ نبی میں کئی دہائیوں کا ہمیں فاصلہ نظر آئے گا. جس دور میں یوسایہ نبی کلام کر رہا تھا تب جو اسوری سلطنت تھی یہ عالمگیر سلطنت کے طور پہ قدیم مشرق کے قریب میں راج کر رہی تھی. اس وقت جو بابل تھا ہم اس کے بارے میں نہیں پڑھتے. ہاں کب بابل اسوری زوال کے بعد ہمیں نقطۂ عروج تک جاتا ہوا نظر آتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اگر آپ مقدس یوسایہ کے بعد یرمیہ کی نبوتی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسور جو تھا وہ بتدریج اپنے زوال کی طرف جا رہا تھا، اور مقدس یرمیہ ایسا نبی ہوگا جس نے اسور کے زوال کو اور بابل کے عروج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سو جب ہم مقدس یرمیہ کے صحیفے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اسوری دور میں نہیں بلکہ اب بابلی دور میں پہنچ جاتے ہیں. چونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 627 قبل از مسیح سے 586 قبل از مسیح تک نبوتی فریضہ سر انجام دیا ہوگا. تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ رفلی there were 40 years of his prophetic ministry, the years of his prophetic ministry. 40 سالوں تک، یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 4 دہائیوں تک اس نے نبوتی فریضہ سر انجام دیا ہے. آپ جب مقدس حزقیل اور دانیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک فرق دور میں دیکھتے ہیں. پھر آپ کو جاننا پڑے گا کہ مقدس حزقیل یا دانیل جو تھے جب انہوں نے منادی شروع کی تو کون سا دور تھا. ان کا الہی عدالت کا پیغام اور یہودا کی بحالی کا پیغام، یا پھر ان کا بابلی اسیری سے لوٹ کر اپنے ملک میں بحالی کا پیغام جو تھا، یہ ہمیں خاص بابلی دور کے تناظر میں ملتا ہے. اگر آپ مقدس حبقوق کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس وقت تک اس کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کون سا دور تھا. غالباً اس سے پہلے کہ شاہ بابل نبوکدنضر جو ہے وہ جنوبی سلطنت کو
تباہ و برباد کرتا، وہ ہیکل کو جلا دیتا، وہ بادشاہی محل اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیتا، اس سے پہلے مقدس حبقوق نے منادی کی تھی۔ اور اس کے پیغام سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خدا سے گلہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند تو اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے، یعنی اپنی قوم کی عدالت کرنے کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے تو ایک غیر قوم کو استعمال کرے گا۔ ہاؤ کم؟ یہ کیسے ممکن ہے خداوند کہ تو بابلیوں کو اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کرے گا؟ وہ خدا سے گلہ کرتا ہے۔ اینڈ ہی، اچھا جی، اگر آپ اس دوران کوئی سوال بھی کرنا چاہیں نا تو میں کبھی انٹرپٹ نہیں ہوتا پلیز، لیکن یہ ہے کہ اگر میں تھوڑی سی بات پوری کر لوں نا، اپنی جملہ یعنی پورا ہو گیا، کوئی خیال پورا ہو گیا، اگر آپ ان بٹوین بھی کوئی چیز ہاتھ کھڑا کر کے کرتے ہیں ریلیٹیو سوال، تو آئی ول ہیپیلی انٹرٹین یور کویسچنس، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ اگر میں بول رہا ہوں تو سوال ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اینی ٹائم اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی اس کو انٹرٹین کروں گا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حبقوق کی، کہ اگر آپ پڑھیں تو وہ خدا سے شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، خدا سے جواب دیتا ہے۔ الٹیمیٹلی خدا اسے جو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ کہ چونکہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے خلاف چل رہے ہیں، انہوں نے شریعت سے انحراف کر لیے، اس لیے خدا بابل کو اپنے اعلی کار کے طور پہ استعمال کرے گا۔ دیٹس آل، کہ بابل جو ہے وہ خدا کے ہاتھوں میں ایک ٹول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ بابلی جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہو گئے ہیں، وہ بہت زیادہ اب طاقتور ہو گئے ہیں کہ کوئی دنیا کی قوم ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے۔ ہم اسے اگر تھیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ یہ کہ خدا اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کسی بھی قوم کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم اگر یہاں تک اس کو سمجھ لیں تو اٹ ول بی کوائٹ انف۔ اس کے بعد اگر آپ مقدس صفنیہ کا صحیفہ پڑھیں، مقدس صفنیہ جو ہے، اگر آپ اس کا صحیفہ پڑھیں تو اس وقت تک ہمیں کبھی اس کے پیغام کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم اس کا سیاسی پس منظر نہ جان لیں، اور وہ پھر بابلی سلطنت جو ہے یہ ہوگی۔ اب اگر ہم اس کے بارے میں جانیں تو اس نے خداوند کے دن کی عدالت کے حوالے سے منادی کی کہ جتنا مرضی لوگ باغیانہ رویہ اختیار کر لے، خدا توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب خدا کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جب تک خدا اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے اس وقت لوگوں کے پاس موقع ہے کہ وہ آنے والی عدالت سے بچ سکے۔ لیکن جب انسان ہٹ درمی کی حد تک خدا کے خلاف چلتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب بربادی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مقدس صفنیہ کا صحیفہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو ملے گا کہ اس نے مقدس دن کی منادی کرتا ہے۔ اب خداوند کے دن کے حوالے سے ہم دو پرسپیکٹیو لے سکتے ہیں۔ ایک تو جو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ رہائی کا دن ہے، نجات کا دن ہے، لیکن وہ جو خداوند کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عدالت کا دن ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کن ایام میں خدا نے اپنے بندے صفنیہ کو نبوتی
فریضے کے لیے اٹھا کھڑا کیا تاکہ وہ خدا ان کے کلام سے منادی شروع کرے۔ اسی طرح سے جب آپ بات کرتے ہیں مقدس ابدیہ کے صحیفے کی، تو جب تک ہم بابلی تاریخ سے واقف نہ ہوں ہم اس کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتے۔ یقیناً مقدس ابدیہ جو ہے اس نے یروشلم کی تباہی کے بعد منادی کی، چونکہ اس کی نبوت جو تھی وہ ادومیوں کے خلاف تھی، بنی ادوم کے خلاف تھی، اور آپ بنی اسرائیل اور ادومیوں کا رشتہ بخوبی جانتے ہیں۔ they were first cousins۔ چونکہ جب شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم کو فتح کر لیا، نوجوانوں کو تلوار سے قتل کر رہے تھے، تو جو لوگ بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، ادومی کیا کرتے تھے، انہیں پکڑ کے تو بابل کے حوالے کر رہے تھے۔ اسی لیے خدا پھر اپنے نبی مقدس ابدیہ کے وسیلے سے ان کے خلاف نبوت کرتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ بنی یہودا جو تھے وہ ان کے بھائی تھے، انہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے تھی دکھ کے وقت، لیکن یہ دشمن کے ساتھ مل کے اپنے بھائیوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں اور ان کے خلاف یہ تلوار اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابدیہ کی نبوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 587-86 قبل از مسیح میں ہونے والی تباہی سے واقف ہونا چاہیے، ورنہ ہم اس کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو اسٹڈی بیبلونین ہسٹری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء ہیں جنہوں نے اس سیاسی پس منظر میں اپنی نبوتی خدمت سر انجام دی تھی۔ اب بابل کا بائبلی تاریخ سے تعلق کیا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر آپ جدید بابل کی بات کریں تو ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے اسور کی۔ اب نبو پلاسر، ڈیفینیٹلی آپ نے بائبل مقدس کی تاریخ کے حوالے سے یہ نام پڑھا ہوگا۔ نبو پلاسر جو تھا یہ اسور کے متحد ایک گورنر تھا۔ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ جب اسوری دور کی بات کرتے ہیں تو 625 تک نبو پلاسر جو نبوکدنضر کا باپ تھا، یہ اسوری سلطنت کے تحت ایک گورنر کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 625 قبل از مسیح نے اس نے اسور کے خلاف بغاوت کر دی اور خود مختار سلطنت کا اعلان کر دیا، اور بعد کی صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل پھر اس نے بابل کی سلطنت کو نہ صرف وسیع کرنا شروع کر دیا بلکہ خود مختاری کے اعلان کے بعد اسے وہ مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 614 قبل از مسیح میں، یہ تاریخ پلیز لکھتے جائیں، 614 قبل از مسیح میں اسور کے خلاف جنگ کے لیے مادیوں اور بابلیوں کا اتحاد ہوا تھا۔ چونکہ اسور کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ وہ بہت ہی مضبوط قوم تھی، لیکن تاریخ جو ہے وہ جہاں ان اقوام کے عروج کے بارے میں ہمیں واضح طور پہ بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہاں تاریخ ان اقوام کے زوال کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے۔ اب یہ وہ ایام تھے جب عروج کے بعد اسوری سلطنت جو تھی وہ زوال کی طرف جاری تھی، لیکن بابلی جو تھے وہ اب عالمگیر سلطنت کی حیثیت سے کامیابیوں کے افق پر نمودار ہو رہے تھے۔ 614 جو ہے کی تاریخ اس لیے ہمارے لیے بڑی اہم ہے چونکہ اس دوران مادیوں اور بابلیوں کے اتحاد سے پھر اسور کو شکست ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا 612 قبل از مسیح جو ہے، یہ تاریخ بڑی معروف ہے چونکہ اسور کا دارالخلافہ
جو نینوا تھا وہ تباہ ہوا تھا، جس میں مقدس یونا نے منادی کی تھی۔ آپ کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے خدا کے رحم اور ترس کی واضح تصویر نظر آتی ہے کہ جب خدا اسور کے دارالخلافے نینوا کو تباہ کرنے کے لیے اپنے نبی یونا کو بھیجتا ہے تو اس کی منادی سے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ان کی توبہ کو قبول تو کر لیا، معاف بھی کر لیا، لیکن ان کی توبہ جو تھی وہ زیادہ دیر تک بحال نہ رہی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ ظالم ہو کے تو خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر 612 قبل از مسیح میں ان کا جو دارالخلافہ ہے اس کو مکمل طور پہ شکست ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو بہت اہم نام ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور وہ ہے نبوکت نظر دوم، چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مقدس یرمیہ کی خدمت سے بہت گہرا ہے، اس کی نبوت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خداوند کی ہیکل کی تباہی، سلیمانی محل اور مقدس شہر کی دیواروں کو جلانا، گرا دینا، وہ اسی بادشاہ کے دور میں ہوا اور اسی نے کیا تھا۔ اس لیے 605 قبل مسیح جو ہے یہ بہت ہی اہم تاریخ ہے، چونکہ یہ پہلی سیری تھی جس میں نبوکد نظر جو تھا وہ مصری فوجوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ مصر کے بارڈر تک گیا تو اسے خبر ملی کہ اس کا باپ نبوکدنصر جو ہے وہ جنگ میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اس لیے نبوکد نظر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختصر راستہ اختیار کر کے بابل چلا جاتا ہے تاکہ تخت نشینی کی رسم میں شریک ہو سکے۔ لیکن اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے کیا کیا، وہ یہودا سے اسیروں کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں نمایاں ہستی جو ہے وہ دانیل نبی تھا۔ صدرک، میثق اور عبدنجو یہ ان کے بابلی نام تھے، لیکن بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں حنانیہ، شدرخ اور میشائیل۔ یہ میں عبرانی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ نوجوان تھے۔ اس لیے جب تک ہم 605 میں بابلیوں کے اس حملے کے بارے میں نہیں پڑھتے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ دانیل جیسا عظیم نبی کس طرح سے بابل پہنچا تھا۔ وہ نوجوان تھا۔ شاید آپ میں سے کچھ ہوں جو اس کی عمر کے ہوں، کوائٹ ینگ۔ اس کے ساتھ آپ ان نوجوانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جنہیں ہم حنانیہ، شدرک اور میشائیل کہتے ہیں، صدرک، میثق اور عبدنجو ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور تھے جو بابلی سیری میں پہنچے تھے، لیکن ان میں نمایاں نام کون سے ہیں؟ دانیل نبی کا۔ اور ان 3 جوانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کے بارے میں آج ہم مختلف سیمینارز میں بول کر اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جوانی کے ایام میں اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ یہ بابلی پہلا حملہ تھا جو 605 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اب دوسرا حملہ جو تھا وہ 597 میں ہوا، جس میں شاہ یہودا یہویقین، اس کی ماں اور مقدس حزقیل جو تھا وہ قید ہو کر بابل پہنچا تھا۔ اب دیکھیں، اس لیے بابلی تاریخ کا جاننا میرے لیے اس لیے ضروری ہے چونکہ انبیاء کی خدمت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دانیل جیسا عظیم نبی جو تھا وہ اسیر ہو کر
5 قبل از مسیح میں بابل پہنچا تھا. مقدس حزقیل جیسا عظیم نبی جو ہے یہ 997 قبل از مسیح میں اسیر ہو کر بادشاہ، ملکہ اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اسیر ہو کر بابل پہنچا تھا. اور اس کے ساتھ پھر بائبل مقدس کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ بالآخر تیسرا بڑا حملہ جو ہے یہ 587-86 قبل از مسیح میں ہوتا ہے، جس میں یروشلم کے محاصرے کے بعد بابلی جو ہیں وہ یروشلم کو فتح کر لیتے ہیں. چونکہ یہ کیپٹل تھا، دس واز دا ہولی سٹی. اس کو داؤد بادشاہ کا شہر کہا جاتا ہے، اسے خداوند کا شہر کہا جاتا ہے، چونکہ یہ دارالخلافہ تھا. دس واز دا کیپٹل سٹی آف سدرن کنگڈم. اس لیے جب ہم سقوط یروشلم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی شکست کی بات کرتے ہیں، محاصرے کی بات کرتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کا 52واں باب نکالے. اچھا میں تیز تو نہیں چل رہا؟ اگر کہتے ہو تو میں اس سے بھی تھوڑا سلو ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ سمجھ. اچھا تھوڑا سلو ہو اور ٹھیک ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ تھینک یو ویری مچ، آپ جب کامنٹ کرتے ہیں یا پرسنلی مجھے کہتے ہیں نا تو اٹ ہیلپس می، تو میں اور تھوڑا سا آہستہ ہوتا ہوں. لیکن آج ہم نے حوالہ جات پڑھنے ہیں تاکہ صرف مجھے سنیں نہ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنا گہرا تعلق ہے جو ہم آج کریں گے. اگر آپ 52واں باب نکالے، 52 چیپٹر 52 جی، مقدس یرمیہ کا صحیفہ. کس کی خوبصورت آواز ہے جی جو بلند آواز سے اسے پڑھے گا، چونکہ یہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا. جی پلیز. یہ 52ویں باب کی آپ 12ویں آیت سے شروع کریں تاکہ میں بتاؤں کہ واٹ ہیپنڈ دین. یہ 12ویں آیت سے پلیز پڑھنا شروع کریں ذرا. ہم پڑھیں گے مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ 52واں باب اس کی 12ویں آیت. اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 10ویں دن جلوداروں کا سردار نبوز رادان جو شاہ بابل کے حضور میں کھڑا رہتا تھا یروشلم میں آیا. اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں اور محتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبوز رادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا. پر جلوداروں کے سردار نبوز رادان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور پاکستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا سب پیتل بابل کو لے گئے، اور دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور لگن اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور باسن اور انگیٹھیاں اور لگن اور دیگیں اور شمادان اور چمچے اور پیالے غرض جو سونے کے تھے ان کے سونے کو، اور جو چاندی کے تھے ان کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا. وہ
وہ 2 ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ پیتل کے 12 بیل جو کرسیوں کے نیچے تھے، جن کو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ہر ستون 18 ہاتھ اونچا تھا اور 12 ہاتھ کا سوت اس کے گردا گرد آتا تھا، اور وہ 4 انگل موٹا تھا، یہ کھوکھلا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 5 ہاتھ بلند تھا۔ چلو تھینک یو. میں صرف آمین. یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے آج پڑھیں ان چیزوں کو. لیٹ می ایکسپلین اس. پہلا تو یہ ہے کہ میں نام جو اس کو ذرا کریکٹ کر لے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے نبو زردان، نبوز نہیں، چونکہ نبو جو تھا یہ بابل کا دیوتا تھا اور یہ کمپاؤنڈ نیم ہے. اس کو پلیز ذرا کریکٹ کر لے. اب ہوا کیا، یہ بڑی بھیانک تصویر یہاں پہ پیش کی گئی ہے. جب بابل نے یروشلم کو فتح کر لیا، اسیر کچھ بلکہ بہت سے اسیر جو تھے وہ بابل پہنچ گئے تھے. تقریباً ایک ماہ کے بعد ایسا ہوا کہ نبو زردان جو تھا یہ واپس آیا، اور یہ نبوکدنضر کی ہدایات کے مطابق وہاں پہنچا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ، دیکھیں یروشلم کی فتح کے ایک ماہ بعد تقریباً یہ واپس آیا تھا. ہیکل کو بالکل انہوں نے نیست کر دیا جلا کے. سلیمان بادشاہ کا محل اور دوسری جو اکابرین تھے، بڑی جو بلڈنگز تھی عمراء کی، بڑے افسران کی جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو جلا دیا. یروشلم کی دیوار جو تھی وہ گرا دی. اب ان کی پالیسی بڑی خاص تھی. وہ کہتے تھے کہ بغاوت کو کم سے کم رکھنے کے لیے یا اسے کچلنے کے لیے جتنے ذہین پڑھے لکھے کاریگر لوگ ہیں آپ انہیں تو اسیر کر کے لے جائیں، لیکن وہ جو ان پڑھ، جن میں وہ سمجھتے کہ سوچنے کی طاقت نہیں ہے، جو ہنرمند نہیں ہے، پیچھے وہ بس اپنا سروائیول ممکن کریں، انہیں وہ پیچھے چھوڑ کے دوسرے لوگ کو لے جاتے تھے. اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ نے پڑھا ہے کہ ہیکل کے مقدس ظروف، ان کی ایک لمبی چوڑی آپ کو فہرست ملے گی، اور آپ حیران رہ جائیں گے تاریخ کے اس دور کے بارے میں کہ what the Lord was doing in that specific period. ہم کیوں کہتے ہیں خداوند ہمارا قادر خدا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ قوموں کی تقدیر جو ہے وہ ہمارے زندہ خدا کے ہاتھوں میں؟ کوئی بھی تاریخ کا دور ہمارے خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہے. ان چیزوں کے وسیلے سے ہم جانتے ہیں سارے پاک ظروف جو باقاعدہ ان کی فہرست جو تھی وہ تیار ہوئی تھی. اب جن ستونوں کی آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ گوگل کریں اور ہیکل کے نقشے کے بارے میں قریب ترین کوئی تصویر دیکھیں تو اتنے خوبصورت بھاری ستون تھے کہ وہ عام انسانوں کے اٹھانے کے بس کی بات نہیں تھی. بابلیوں نے کیا کیا، چونکہ ہیکل کو انہوں نے مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے سارا پیتل توڑ کر ساری چیزیں جو ہیکل کی تھی انہیں بعد میں انہوں نے جانوروں پر لاد کر بابل پہنچایا تھا. اس لیے اب یہ خداوند کی ہیکل کی بات تھی. اگر آپ مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی 22ویں آیت سے کائنڈلی تھوڑا سا پڑھے،
تاکہ میں ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکوں کہ جب آپ ان انبیائی کتب کا مطالعہ کریں تو کس طرح سے ہماری رہنمائی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں. ہم کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ مینس اگر میں موبائل یہ اپنے ہاتھ سے چھوڑتا ہوں تو یہ نیچے گرے گا. کشش ثقل کا یہ اصول ہے. دس از سائنٹیفک پرنسپل. یہ چیزیں جو ہے نا کاز اینڈ ایفیکٹ سے جڑی ہوتی ہیں. پڑھے گا جی کوئی چھٹے باب کی 22ویں آیت سے پڑھے تاکہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا سروے کرواؤں اور آپ سمجھ سکے کہ میں بات کیا تعریف کی کر رہا ہوں. جی خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برنگیختہ کی جائے گی. وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں. ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں. اے دختر سیون، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں. ہم نے اس کی شہرت سنی ہے، ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے. ہم زچہ کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہیں. میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا، کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے. اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ. اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا. تھینک یو. آپ سمجھ رہے ہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے ابتدائی ابواب میں؟ کہ نبی جو ہے وہ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بابلی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ خدا کے انبیاء کا خاص کام ہوتا ہے کہ خدا انہیں روحانی آنکھیں عطا کرتا ہے. وہ آنے والے زمانے میں دیکھتے ہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے بابلیوں کو، اور وہ ان کا نقشہ ایک ہی جگہ پہ نہیں، اور بھی حوالہ جات ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کا نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں. اور دعوت عمل کیا ہے؟ دعوت عمل یہ ہے 26ویں آیت میں، اے میری بنت قوم ٹاٹ اوڑھ. یہ خداوند کی طرف سے پیغام ہے کہ خداوند ان کی عدالت کرنے والا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے نبی کہتا ہے کہ آپ ٹاٹ اوڑے. اس سے مراد توبہ ہے. حلیمی اور فروتنی اختیار کرے جو کچھ نبی دیکھ رہا ہے. اور کس کے لیے؟ وہ اپنے اکلوتوں کے لیے ماتم کرے، دل خراش نوحہ کریں، کیونکہ غارت گر تباہ کرنے والے اچانک آئیں گے. تھوڑا سا آپ پچھلے باب میں ذرا دیکھیں، 5ویں باب کی میں 31ویں آیت پڑھنے لگا. ذرا اس کو سنیں. نبی جھوٹ بولتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں. اب تم اس کے آخر پر کیا کرو گے؟ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ انوالو ہیں. بڑے ذمہ دار لوگ، عام لوگ نہیں. نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں، اور کاہن جو ہیں وہ ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ 6 باب کی 13ویں آیت کو نوٹ کریں، لیٹ می ریڈ اٹ فار یو. اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑے تک سب کے سب لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جی، پڑھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ اگر ذرا لکھیں عام لوگ، ٹھیک ہے جی. اگر عام لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر کن کا کام ہوتا ہے؟
नबी बर्पा होते हैं, जो लोगों को नसीहत करते हैं, जो खुदावंद के नाम से उठते हैं और वो कलाम करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। इसके अलावा फिर काहिन हैं जिनकी जिम्मेदारी ही ये है कि उन्होंने शरीयत की तालीम देनी है, उन्होंने खुदावंद का कलाम लोगों को सिखाना है। अब जहां पे लोग गुनहगार हैं, वो खुदा के खिलाफ, नबी खुदा के खिलाफ हैं, काहिन जिन्हें खुदावंद ने शरीयत दी है। मुकद्दस मलाकी में ये लिखा है कि लाजिम है कि काहिन के लब जो है वो मार्फत को महफूज रखे। क्यों? लोग उनसे शरई मसाइल पूछे, ये उनका काम था। अब मुझे बताएं पीछे कौन रह जाता है? अगर आप खानदानी तस्वीर देखें तो इसमें मुकद्दस यर्मिया इतनी भयानक तस्वीर पेश करता है। और वो किस तरह से तस्वीर पेश करता है? वो उसे एक ऐसे तनाजुर में देखता है जहां पे खानदान में बच्चे, बीवी, खामन जो है वो सब के सब खुदा के खिलाफ उठे हुए हैं। किस लिए? बुत परस्ती के लिए। बच्चे जाते हैं, वो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुतों के सामने तपावन तपाते थे। खवातीन इसकी तैयारी करते हैं, मर्द जो हैं वो इनमें हिस्सा लेते। अब कौन समझाएगा इन्हें? नबी का रोना कौन है कि कोई समझाने वाला नहीं। जब आप 52वां बाब पढ़ते हैं तो ये एंड रिजल्ट है जिसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। इसमें एक खास चीज जो है वो हमें नोट करनी चाहिए यहां पे, जिसकी तरफ मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो दिलाता हूं। अब हुआ क्या? एक लंबे अरसे के बाद, मैंने ये कहा तकरीबन 40 वर्षों तक, 4 दिहाइयों तक उसने नबूवत की है। उसके बाद जब बाबली तबाह बर्बाद करते हैं तो लोग ये ना समझे कि जिंदा खुदा को बाबली शिकस्त देते हैं। हमें यह बात अपने जहन में रखनी चाहिए। जो कुछ मुकद्दस हिजकिय्याह ने देखा था, हैकल इसलिए जल गई थी क्योंकि खुदा की हजूरी वहां से चली गई थी। द लॉर्ड वॉज नॉट इन हिज टेम्पल। इसलिए बाबलियों ने यहोवा पाक खुदा को फतह नहीं था किया, महज उस बिल्डिंग को उन्होंने जलाया था जहां खुदावंद का नाम तो था, जहां खुदावंद की हजूरी तो थी, लेकिन लोगों के गुनाहों की वजह से खुदा का जलाल मुकद्दस हिजकिय्याह देखता है कि वो वहां से चला जाता है। हैकल उसी वक्त हैकल होती है, गिरजा उसी वक्त गिरजा होता है जब खुदा की हजूरी उसमें होती है। जहां पे खुदा की हजूरी नहीं, वो ईंटों की खूबसूरत इमारत तो हो सकती है, लेकिन वो हैकल या गिरजा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी इस नुक्ता नजर से नहीं देखना चाहिए कि बाबलियों ने हैकल को फतह कर ली जहां पे खुदा मौजूद था। यस, खुदा मौजूद था उस वक्त जब बनी इसराइल खुदावंद की हकीकी दिल से इबादत करते थे। और इसके पस मंजर में अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो हैकल वो मुकाम था, बाहर जो सोक्तनी कुर्बानियों का मज़बा तो था, वहां तक आम इंसान जा सकता था। आम इंसान को खैमा इज्तिमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। आम इसराइलियों को इजाजत नहीं थी। काहिन जाते थे, लेकिन हर एक काहिन को पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ सरदार काहिन को। हम इसे लेविटिकल कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ग्रेडेशन ऑफ होलीनेस, पाकीज़गी के तकाजे। हर एक शख्स
जितना वो पाक होता है शरई तौर पे, उतना वो खुदा के करीब जाने का एजाज रखता है, बाकी हर एक नहीं। अब ये वो हैकल थी जब सुलेमान बादशाह ने इसकी मखसूसियत की थी, तो आप देखते हैं कि खुदावंद का जलाल जो था इस कदर आसमान से हैकल को मामूर करता है कि काहिनों के लिए खिदमत के लिए खड़ा होना नामुमकिन था। दैट वाज गॉड्स प्रेजेंस। तब थी खुदा की हजूरी वहां पे, कोई दुश्मन इसके करीब नहीं आ सकता था। अब बनी इस्राएल के लिए क्या ये मसला था? यही आप मुकद्दस सैमुअल के दौर में देखते हैं। वो ये तो समझते थे कि अहद का संदूक जो है वो खुदा की हजूरी की अलामत है, एंड दैट वाज फिजिकल प्रेजेंस, अ सिंबल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। जो वो पाक तरीन मुकाम में अहद का संदूक था, वो खुदा के तख्त की हैसियत रखता था, जहां से खुदा कौमों की तकदीर के फैसले करता था। लेकिन जब अब सुलेमान बादशाह के दौर की बात करते हैं तो आप वाज़े तौर पे ये तारीख पढ़ते हैं, जब सलातीन की दूसरी किताब में पढ़ना शुरू करते हैं सुलेमान के हवाले से, तो आप खुद कई बार पढ़ चुके होंगे कि उसने उसी हैकल में अपनी बीवियों को खुश करने के लिए उनके बुतों को वहां पे नस्ब कर दिया। जहां इस तरह की हालत हो वहां खुदा का जलाल कभी ठहर नहीं सकता। इसलिए इस मुकाम पे मैं इसलिए इन चीजों पे जोर दे रहा हूं कि हैकल का जल जाना, क्योंकि उससे पहले आप खुदावंद की हजूरी के बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि जब खुदावंद का जलाल जो है उस हैकल को मामूर करता है तो काहिन भी खड़े हो नहीं सकते थे। उनमें यह सख्त नहीं थी कि वो खुदावंद के जलाल का सामना कर सके। लेकिन आज ये हैकल किस तरह से तबाह बर्बाद होगी, मैं उसके बारे में बताना ये चाह रहा हूं कि हैकल इसलिए तबाह हो गई थी, इसलिए जल गई थी क्योंकि खुदा वहां पे नहीं था। सो व्हाट द बेबीलोनियन डिड, उन्होंने एक इमारत जिसको हैकल कहा जाता है, जिसे सुलेमान बादशाह ने अपने बाप दाऊद के ख्वाब की तकमील के लिए बड़ी इकीदत से बनाया था, लेकिन बाद में बुतप्रस्ती की वजह से, बनी यहूदा के गुनाहों की वजह से खुदा क्या करता है, उस हैकल में से चला जाता है। इसने बाबलियों को मौका दिया था खुदावंद की हजूरी के रुखसत होने के बाद कि उन्होंने तबाह किया था। और जो कुछ यहां पे हो रहा था, आप इसे इलाहियाती नुक्ता नजर से जरा थोड़ी देर के लिए देखें। व्हाट बेबीलोनियंस वर डूइंग, उन्होंने क्या किया था? हम ये कहते हैं कि उन्होंने हैकल को लूटा था, कि वो सोने के पाक ज़रूफ जो हैं, वो बर्तन जो हैं चांदी के, वो पीतल की चीजें जो थी, वो लेके कहां जाते हैं? बाबल। उनके नजदीक ये लूट का मार था, उनके नजदीक ये लूट का मार था। लेकिन अगर मैं बाइबली नुक्ता नजर से देखूं तो बाबलियों के नुक्ता नजर से वो शायद लूट के जा रहे थे, लेकिन खुदा एक मखसूस मुद्दत तक अपने पाक ज़रूफ को बाबल में महफूज लेने के लिए, महफूज रखने के लिए वहां भेज रहा था। ये लूटे नहीं थे गए, खुदा उन्हें बाबल में महफूज रखने के लिए वहां भेज रहा था। उसकी वजह क्या है? जब आप 70 सालों के बाद बाबली सीरी का दौर खत्म होते हुए देखते हैं, यही ज़रूफ वापस आए थे, कोई दूसरे नहीं थे आए। अभी थोड़ी देर में हम उसकी तरफ भी आएंगे। तो यही ज़रूफ, यही पाक बर्तन जो थे, वो पाक चीजें जो थी, हैकल से गई थी, 70 सालों तक वो वहां पे महफूज थी। 70 साल पूरे होने के बाद यही चीजें इस हिसाब किताब के मुताबिक, अगर आप अज़रा की किताब जब पढ़ते हैं या सलातीन की कुतब का मुताला करते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि 70 सालों के बाद वही चीजें वापस
آتی ہیں. کہاں آتی ہیں؟ یہودا میں آتی ہیں. بنی اسرائیل یا یہودا لوگ کس طرح سے لے کے آتے ہیں؟ خدا شاہ فارس خورس کے دل کو ابھارتا ہے اور وہ ہیکل کی چیزوں کی فہرست تیار کر کے انہیں واپس بیچتا ہے. Therefore, we need to understand from a theological perspective کہ خدا وہاں کیا کرتا ہے جہاں لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں. اس لیے 586 قبل از مسیح کے بارے میں جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ دوسرا سلاطین اس کا 25واں باب نوٹ کر لیں اور مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کا 52واں باب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھا تھا، اسے اگر آپ پڑھ لیں تو اٹ ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کیا ہوا تھا. اس لیے ہم ان حوالہ جات کو اس وقت کبھی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ واٹ واز ہیپننگ. وہ کون تھے جو آئے تھے؟ بابلی فوجی، اور پھر خصوصیت کے ساتھ نبو زردان کون تھا، اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. سو اس کا تعلق جو ہے وہ بابلی دور سے ہے، جس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب اگر آپ ان حوالے میں جو فائنل ڈسکرپشن پڑھی ہے آپ نے، آئی ہوپ کہ یہ آپ کی مدد کرے گی اس چیز کو سمجھنے کے لیے. جب آپ ہیکل کی تباہی کو اپنی اس روحانی آنکھوں کے وسیلے سے اپنی امیجنیشن میں دیکھتے ہیں تو ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے یہوہ کو فتح نہیں تھا کیا، انہوں نے ایک بلڈنگ کو کیا تھا، اور وہ بلڈنگ جب خداوند کی حضوری تھی تو وہ ہیکل تھی. وہ خداوند کے گھر کی جو جسمانی علامت تھی اس وقت تھی. جہاں پہ خداوند کی حضوری نہیں ہوتی وہاں پہ صرف بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، سلیبیں جتنی مرضی اونچی لگا لیں. اینڈ ہم اسے ایک پرنسپل کے طور پہ یاد رکھیں. اس کے بعد بابل کا آخری بادشاہ بیلشزر. کتنے لوگوں کو اس کے حوالے سے یاد ہے کہ وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ؟ بیلشزر کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے؟ مقدس دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب، جی نکالے ذرا پلیز. پہلی آیت سے کوئی اگر پڑھنا شروع کرے. پانچویں باب کی پہلی آیت. بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی. بیلشزر نے مے سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکد نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور حرمیں ان میں مے خواری کریں. تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں مے پی. انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی. اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہ جی میرا خیال یہاں تک کافی ہے. اوکے. 5ویں باب کی پہلی چند آیات سے آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یہ کون سے ظروف تھے؟ ہیکل کے ظروف.
اب کتنے سال ہو گئے ہوں گے آپ اندازہ کریں. ابھی بے شک پورے 70 سال نہیں، لیکن 70 سالوں کے قریب قریب دورانیہ تھا. کہاں تھے یہ چیزیں کہاں چلی گئی تھی؟ وہاں پہ محفوظ تھی. کیوں؟ دیز وار انڈر گاڈز ساورن کنٹرول. یہ ہمارے زندہ خدا کے اختیار کے تابع تھی چیزیں. کہیں نہیں تھی ہوا سے اڑ کے گئی ہے، چونکہ خدا ان کی حفاظت کر رہا تھا. اور خدا اس بات کا پابند نہیں کہ ان کی حفاظت صرف ہیکل میں ہی ہونی تھی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے خدا نے اپنے بندے مقدس موسیٰ کو، اب دیکھیں اس کی ماں کہاں اسے چھپا رہی تھی؟ اپنے گھر میں اسے چھپا رہی تھی. خدا کیا کرتا ہے؟ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں. جو اس کی جان کے دشمن ہے، خدا کہتا ہے کہ اسی محل میں یہ پلے گا اور اپنی اصلی شناخت کے ساتھ پلے گا کہ یہ عبرانی بچہ ہے. یہ ہمارے خدا کی قدرت کا کمال ہے کہ کس طرح سے ہم نے سمجھنا. بالکل اسی طرح سے ہم یہ نہ سمجھے کہ خدا بے بس ہو گیا تھا جب بابلی لے کے گئے تھے. جب خدا کی اس مخصوص تاریخ کے حصے میں مقدس یرمیہ کی معرفت نبوتی کلام پورا ہوتا ہے تو خدا حرکت میں آتا ہے. یہ کون سا وقت تھا؟ اب یہ وقت جو تھا یہ تقریباً 539 قبل از مسیح تھا. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے بات کی ہے 586 قبل از مسیح کی. ہم نے بات کی تھی 87-86 قبل از مسیح. کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ ذرا دیکھیں. نیئرلی 67-8 ایئرس. کہاں تھی چیزیں؟ وہاں پہ محفوظ تھی. لیکن شاہ بابل بیلشزر جو تھا یہ آخری بادشاہ تھا بابلی دور کا. آخری بادشاہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کرتا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے اور ان کے سامنے میں نوشی کی. بیلشزر نے میں سے مسرور ہو کر، یہ اس کے تکبر کی حالت تھی. میں سے مسرور ہو کر، جہاں اسے خدا کی پاکیزگی کا، اس کے تقدس کا لحاظ نہیں رہا تھا، جہاں وہ اندھا ہو گیا تھا کہ اسرائیل کا خدا پاک خدا ہے. یہ وہ وقت تھا جب وہ تکبر میں متکبر ہو کر کیا کرتا ہے؟ وہ حکم کرتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے لایا تھا وہ لائے جائیں اس کے حکم سے. کس لیے؟ تاکہ ان سونے کے ظروف میں وہ میں نوشی کرے. یہ ان کا گناہ تھا. یہ ان کا گناہ تھا. جب 587-86 قبل از مسیح میں ہیکل جل گئی تھی تو یہ نہیں کہ خدا بے بس تھا اس کا. He was allowing the Babylonian to carry his all the secret جو متبرک مقدس ظروف تھے. خدا ان کے ہاتھوں یہ بابل بھیج رہا تھا تاکہ مخصوص وقت تک یہ وہاں پہ رہیں. خدا آج بھی ان کی حفاظت کر رہا تھا. ہمیں بائبل میں کوئی ایسا بیان نہیں ملتا جہاں پہ ان پاک ظروف کی کہیں بے حرمتی ہوئی ہو. جب ہوئی تو پھر ہم کہتے ہیں نوشتہ دیوار جو تھا، اس سے مراد خداوند کی حتمی عدالت کا پیغام کس کے خلاف تھا؟ بابلی سلطنت کے خلاف. ایک بڑی معروف فریز ہے، آپ کو یاد آ گئی ہے نوشتہ دیوار کے حوالے سے؟ دا ہینڈ رائٹنگ آن دا وال. کیا یہ؟ ہاں کچھ ایسے ہی، بالکل ٹھیک ہی ہے. یہ عبرانی میں ہے
منے تکل افرسین، یعنی ہم اردو میں پھر پڑھتے ہیں منے تکیلو افرسین، چونکہ یہ عبرانی ہے اس لیے اور کے معنی دیتا ہے، لیکن ہم اسے واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، درست پڑھتے ہیں. خدا یہ شاہ بابل کے حکمران کو اب آسمان سے عدالت کا پیغام دیتا ہے. آپ اس لیے میں نے کہا کہ اسے پڑھیں ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے. اس میں اس کا تکبر نظر آتا ہے، تکبر بطور بادشاہ نظر آتا ہے کہ ہی واز دا کنگ آف بیبلون، عظیم بابلی سلطنت کا بادشاہ، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاک ظروف کی بے حرمتی کرتا ہے. یہ نہیں کہ خداوند اپنے تقدس کی خاطر، اپنے نام کی خاطر، اپنے جلال کی خاطر کچھ کر نہیں سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مقررہ وقت پر. جب ہیکل تباہ ہوئی تو میں نے بتایا کہ گاڈ واز ناٹ دیئر، چونکہ خدا ہیکل کو چھوڑ چکا تھا. اب جب اس کے پاک ظروف کی بے حرمتی کا وقت آتا ہے تو خدا آسمان سے متحرک ہوتا ہے اور بابلی سلطنت کے خلاف یہ پیغام صادر ہوتا ہے، منے تکل افرسین. اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ عدالت کا پیغام تھا. اور وہ نوشتہ یہ ہے کہ منے تکل افرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں، منے یعنی خدا نے تیری مملت کا حساب کیا ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں the Lord is sovereign. مقدس یرمیہ کے وسیلے سے خدا نے اسے یہ پیغام دیا کہ God is going to use as an instrument. یہ نہیں کہ بابل کی تقدیر جو ہے، یعنی یہودا کی تقدیر بابل کے ہاتھ میں ہے. خدا کہتا ہے ایسا نہیں. یہی اس نے اپنے بندے مقدس حبقوق کو جواب دیا تھا. جب نبی حیران ہو کر کہتے خدا یہ کیسے ممکن ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی آ رہی کہ بابلی بت پرست ہیں، گنہگار ہیں، اور یہ تیرے لوگ یہودا عہد کے فرزند، یہ کس طرح سے ہے کہ بابلی لوگ تیرے لوگوں کو تباہ کرے. تو خداوند سے سمجھاتا ہے کہ اٹس بیکاز آف دا سین آف مائی پیپل، یہ میرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. تاہم خدا حبقوق نبی کو یہ کہتا ہے کہ میں بابل کی بھی عدالت کروں گا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اٹس ناٹ کہ خدا انہیں سپیئر کرے گا، خدا کہتا ہے کہ وہ ان کی عدالت کرے گا. اور یہ اس لیے بڑا ضروری ہے ان کتب کو جاننا، چونکہ خدا تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنے آپ کو ظاہر ہوتا ہے. آپ 539 کے بعد، 539 قبل از مسیح، جب بیلشزر کی موت ہوتی ہے، اس کی موت کے فوراً بعد آپ فارسی دور میں داخل ہو جاتے ہیں. جب بیلشزر یہ سب کچھ کر رہا تھا نا، اس وقت فارسی فوجیں جو تھی انہوں نے بابل کو گھیرا ہوا تھا، وہ بالکل اس کے پھاٹکوں پر تھی اسے فتح کرنے کے لیے. لیکن وہ اس بات سے لاغرض تکبر کی حالت میں کیا کرتا ہے، وہ میں نوشی کر رہا ہے. بڑی ضیافت ہو رہی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ زندہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے انتظام کے مطابق فارسی اب باہر کھڑے ہیں. اب دیکھیں کہ خدا کا ہمارے کا کنٹرول ہے یہ سب کچھ. ہی از سوورن. تاریخ کے کسی حصے میں خدا جو ہے وہ خاموش نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ پیسجوں کے بیٹھا ہے. ہی از آلویز دیئر. لیکن وہ ہمارے اعمال کے مطابق وہ کچھ ہم کرتے ہیں
اس کے مطابق بدلہ پاتے رہتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہاں عہد کے صندوق کا ذکر نہیں ہے. نہیں نہ پڑھا آپ نے؟ کہاں گیا وہ؟ چونکہ ابھی تو ہیکل تباہ نہیں تھی ہوئی، ہم اس کا ذکر نہیں پڑھتے. اور نہ ہی جب بابلی اسیری سے یہودا کے اسیر واپس آئے تھے، جب شاہ فارس خرس اعظم جو تھا، جب اس نے یہودا کے اسیروں کو واپس بھیجا، اس وقت بھی اس کا ذکر نہیں ہے. نہ ہی بابلی اسیری میں جاتے وقت ان کا ذکر کیا گیا، اور نہ ہی وہاں سے آتے وقت. اس کی کیا وجہ؟ کین یو ہیو اینی گیس؟ کوئی ہے گیس آپ کے پاس اس طرح کا؟ وائی؟ کہاں گیا وہ؟ کیا نہیں، اس وقت نہیں، وہ تو آپ بڑی پہلے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ داؤد کی زمانے کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس وقت تو ابھی ہیکل بنی نہیں تھی. لیکن اب میں بات کر رہا ہوں کہ جب سلیمانی ہیکل مکمل ہو چکی تھی، اس کے بعد شان و شوکت کے ساتھ ہیکل میں عہد کا صندوق لایا گیا تھا. لیکن میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں گیا تھا؟ کہاں چلا؟ کیونکہ اس کا ہم ذکر نہیں پڑھتے. ہم پاک ظروف کا ذکر پڑھتے. آپ نے اتنی تفصیل سے یہ بیان دیکھا. باقاعدہ بابلیوں نے فہرست تیار کی تھی کہ کون کون سی چیزیں وہ لے کے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ جو ستون تھے، دیکھیں نا ان پہ اوپر جو انار نما یا جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں تھی، ان کی باقاعدہ فہرست تھی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فہرست زندہ خدا کے الہی انتظام کے مطابق تیار ہو رہی تھی. گاڈ نیو کہ وہ کون سی چیزیں بابلیوں کے حوالے کر رہے، چونکہ اس نے واپس لینی تھی انہیں. جب واپس آئی ہیں تو اس میں ایک بات بھی فہرست کے ساتھ واپس آئی. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ سلیمان بادشاہ کے دور میں، یہ بڑا خاص حوالہ ہے جس کا یہاں ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سبا کی ملکہ سلیمان بادشاہ کو ملنے کے لیے آئی تھی. اس کے حوالے سے آپ نے کبھی یہ پڑھی ہے کہ what was the tradition؟ اگر بائبل مقدس میں اس کا واضح طور پہ ثبوت نہیں ہے، کوئی ریفرنس آپ ٹپیکلی کہیں کہ جی عہد کا صندوق وہاں چلا گیا، اگرچہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سبا کی ملکہ جب سلیمان بادشاہ کو ملنے کے لیے آئی تو روایت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس نے سلیمان سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے جی. سلیمان بادشاہ نے شادی کر لی اور اس کے بعد پھر اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا. کہا یہ جاتا ہے، یہ مقدس یرمیہ سے بھی روایت منسوب کی جاتی ہے کہ وہ لے گیا تھا، چونکہ مقدس یرمیہ نے ہیکل کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کا ہم بعد میں جب وہاں جائیں گے نا، آگے انبیاء کے کلام کے تھوڑا سا ہم غور و خوض کریں گے. ابھی تو میں تاریخ کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے چند ایک ایگزامپل لے کے تو میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کتنا ضروری ہے اس دور کے بارے میں جاننا. ورنہ ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ نبوتی کلام کون سے خاص حصے میں ہم کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں. وی وونٹ انڈرسٹینڈ. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب سلیمان نے ہیکل کی بے حرمتی کر دی تھی تو اس کا بیٹا جو تھا مینلک، اس کا نام ڈاکٹر اسلم زئی جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ روایت یہ ہے کہ وہ عہد کے صندوق کو، اور بڑی حد تک اٹ میک سینس، کچھ سمجھ آتی ہے ہمیں کہ وائی اٹ ہیپن. وہ اس لیے کہ جب زندہ خدا کے اس پاک صندوق کا تقدس پامال ہو گیا، جب خدا اور عام بتوں میں کوئی امتیاز نہیں تھا،
جب ہیکل میں جہاں کاہن نہیں تھے جا سکتے پاکیزگی کے اس معیار یا شرعی طور پہ پاک ہوئے بغیر، وہاں اب دیکھیں کہ بت نصب ہو چکے تھے. کتنے ہو چکے تھے؟ بیویوں کے شمار کے مطابق مولک دیوتا، کبھی موابیوں، امونیوں، سیدانیوں کی دیوی، اس کے علاوہ کئی دوسرے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پھر چونکہ ہیکل کی وہ عزت، وہ تقدس جو شروع میں تھا، جب وہ پامال ہوا تو عہد کے صندوق کو کسی طرح سے وہاں سے نکال لے جایا گیا. Why? It's not that was stolen. وہ چوری نہیں ہوا تھا، بلکہ جو کچھ اب ہیکل کی حالت تھی سلیمان کے دور میں، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بتدریج جب وہ دیکھتے ہیں بت پرستی کا عالم، آپ منسی بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں کیا وہ کرتا تھا. ہوسیا کے دور میں مقدس یوسیا بادشاہ کی میں بات کروں، مقدس یوسیا کے دور میں جب ریفرمیشن آیا تھا، وہ کیا ریفرمیشن تھا؟ اب تک کہ شریعت کی کتاب کہاں پہ دفن تھی؟ ایک چرچ ہے وہاں بائبل ہی نہ نظر آئے. یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہرگز نہیں. لیکن شریعت کی کتاب وہاں سے گم تھی. اس حد تک وہ نظر انداز ہو چکی تھی. آپ اسے اندازہ کریں کہ جب شریعت کی کتاب در آپ تو اوئے یہ تو شریعت ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے. یوسیا بادشاہ کی جو ریفرمیشن تھی، ریفارمز وہ لے کے آیا تھا، اس کا یہی مقصد تھا کہ ہم نے خدا کی شریعت کو رد کر دیا. کہاں وہ کتاب جسے ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے، اب کہاں چلی گئی تھی؟ کاہن کہاں تھے جنہوں نے اس مقدس کتاب کو جو ہیکل کی شان تھی اسے نظر انداز کر دیا ہوا تھا؟ یہ چیزیں اس بات کی طرف ہمارا اشارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ حالت کیا تھی ہیکل کی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹا جو سبا کی ملکہ اور سلیمان سے پیدا ہوا تھا وہ لے گیا. آج بھی ایتھیوپین چرچ جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سینٹ برگ جو چرچ ہے کہیں پہ وہاں پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ مقدس یرمیہ سے بھی روایت ہے کہ جب وہ 586 قبل از مسیح میں اپنی آنکھوں سے ہیکل کی تباہی دیکھتا ہے تو وہ اسے کسی غار میں چھپانے کے لیے لے جاتا ہے. یہ روایات ہے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کا ذکر وہاں پہ نہیں پڑھتے. میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ دیئر، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہیکل اب وہ ہیکل نہیں رہی تھی. اس لیے میں نے آج ہیکل یا گرجے اور عمارت میں امتیاز جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ ہیکل یا گرجا اسی وقت گرجا ہے جب خدا کی حضوری وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے بغیر وہ اینٹوں کی عمارت تو ہو سکتی ہے، سلیب بھی ہو، بڑے خوبصورت پردے بھی لگے ہوں، لیکن ہیکل جو ہے وہ ہیکل نہیں ہوتی. اب what do we learn؟ ہم کیا ان چیزوں سے سیکھتے ہیں؟ اور what is your observation so far؟ جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ there is a cause and effect، سبب اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے. گناہ has its consequences. بائبلی تاریخ کے مطابق بغاوت، گناہ جو ہیں، اس کا منطقی جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ بربادی. اگر آپ استثنا کی کتاب دیکھیں، اس سے پہلے آپ خروج کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو وہاں خدا نے واضح طور پہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کی تجدید کے حوالے سے خاص تعلیمات دی تو فرمانی اور نافرمانی کے ساتھ جڑے نتائج جو ہیں
ان کا اندراج بڑی صفائی سے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان انبیائی کتب جن کا ذکر میں ابھی سطحی طور پہ کر رہا ہوں، ڈیٹیل بہت زیادہ اگر میں آگے بھی چلوں تو وی کین گو آن اینڈ آن، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ کتنا فرق ہوتا ہے ایک ہی ٹیکسٹ میں۔ میں ابھی تک آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ ہسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی آپ نے 5واں باب پڑھا جی، 5واں باب پڑھا نا دانیل کا؟ اگر آپ 6 باب کی پہلی آیت ذرا دیکھیں جی ذرا پلیز۔ اچھا ایسا کریں کہ 5ویں باب کی 31ویں آیت پڑھیں اور 6 باب کی پہلی آیت پڑھیں، تو لیٹس سی کہ what is the important۔ دیکھیں ذرا پلیز۔ 5ویں باب کی 30ویں آیت۔ اسی رات کو بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی۔ یہ آپ کس دور میں ہیں؟ بابلی دور کی بات کر رہے ہیں، لیکن بابلی دور کی آخری شام جو تھی، چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو رہا تھا۔ اب 6 باب کی پہلی آیت پڑھے۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کریں جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور تھینک یو۔ اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ مقدس دانیل کب اسیر ہو کے گیا تھا؟ یہ 605 قبل مسیح میں گیا تھا اسیر ہو کے۔ پہلے حملے میں نہیں گیا، کیا؟ پہلا جو حملہ ہوا تھا اس کو گیا۔ ہاں جی، لیکن اب کون ہے؟ اب بابل کا دور پورا ختم ہوتا ہے، اور کس کا دور شروع ہوتا ہے؟ فارس کا دور۔ اب شیروں کی مان کا واقعہ جو ہے یہ بے شک ایک ہی کتاب میں ہے، 5ویں باب کے بعد 6 باب میں ہے۔ اب ایک ہی باب کی آپ بات کریں یا 2 آیات کے درمیان کی بات کریں آپ، تو ایک کا تعلق بابلی دور کے آخری شام سے اور دوسرا فارسی دور کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اب بیلشزر نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں دارا مادی کی۔ اب اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی صرف میں ریلیٹ کر رہا ہوں تو کتنا ضروری ہے ان کو سمجھنا۔ اب یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ 539 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اب آپ کہاں پہ ہیں؟ اب 539 قبل مسیح میں پہنچ چکے ہیں۔ تو کتنے سالوں کا گیپ ہمیں ٹیکسٹ میں بے شک یہ لکھا نہیں ملتا۔ میں خود جب اس کا مطالعہ کرتا ہوں بائبل مقدس کا، یا کبھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی میں تیاری کرتا ہوں، تو میں تاریخ کو سامنے رکھ کے تو میں پھر ان تاریخوں کو نوٹ کرتا ہوں اپنی سہولت کے لیے بائبل میں، کہ تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں اب کون سے دور میں ہوں، اب کتنے سال گزر چکے ہیں۔ کیونکہ بالکل اسی طرح سے جب میں آپ کو دکھاؤں، میں جب مقدس یرمیہ کا صحیفہ پڑھتا ہوں، اس لیے میں نے 52ویں باب کو آپ کے لیے کھول کے رکھا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنے سال ہو چکے تھے جب اس نے اپنی منادی کا آغاز کیا۔ تو یہاں پہ اگر آپ پڑھیں پہلی آیت، یرمیہ بن خلقیہ کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی منادی کی بات کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں جس پر خداوند کا کلام کب نازل ہوا تھا؟ شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے ایام میں نازل ہوا تھا۔ آپ غالباً اس کی بلاہٹ کا بیان پڑھتے ہیں کہ خدا نے کب سے بلایا تھا، when he received divine call۔ لیکن جب آپ اس کا 52واں باب پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان بہت زیادہ اب سالوں کا گیپ آ چکا ہے۔ تو تاریخ کے ساتھ ساتھ چلنا کہ اب یہ کتنے سال گزر چکے ہیں، فلاں باب تک کتنی چیزیں ہو چکی ہیں، کون سا بادشاہ تھا، کون سے حالات تھے،
یہ نبوتی ادب کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری چیزیں ہیں، ورنہ وی ول مس امپورٹنٹ پوائنٹس، وی ول مس دا میسج جو ان کتب میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی لیے میں جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں خدا کی قدرت کو ہر جگہ پہ متحرک دیکھتا ہوں، میں خدا کے منصوبوں کو دیکھتا ہوں کہ خدا کیا کر رہا ہے، ہی از دیئر، کوئی اس کے ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا کہ ہو از موونگ دا بیبلونین فورسز، کون ان کو متحرک کر رہا ہے، کون ان کو تحریک دے رہا ہے۔ لیکن جب خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو لوگ اس کا ہاتھ دیکھتے بھی ہیں۔ No one saw the face of God except the finger, divine finger۔ اور خدا کیا کر رہا تھا؟ خدا بابلی فوج کی تقدیر جو تھا وہ لکھ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اس لیے ہم نوشتہ دیوار، جب بھی کسی طرح کا کوئی انجام ہو تو کہتے ہیں یہ نوشتہ دیوار آپ پڑھ لے جی محاورتاً۔ تو میں جس طرح سے اس تاریخ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں صدیوں پر محیط انبیاء کی خدمت کو۔ جب میں نے مقدس یوسایہ کی بات کرنی ہے، جب میں نے مقدس آموس کی بات کرنی ہے، ہوسیہ نبی کی بات کرنی ہے، میکا کی بات کرنی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ بابل از نو ویئر، نبوکدنضر کا کوئی وجود نہیں ہے، بلشزر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اب سوری بادشاہ کون کون تھے، کون سا دور تھا۔ جب میں نے اس دور کے بعد زوال، پھر ان انبیاء کی خدمت جن میں یرمیہ نبی ہے، صفنیہ نبی ہے، حبقوق ہے، مقدس دانییل ہے، حزقییل ہے، تو مجھے پھر پتا کہ یہ کون سا دور ہے۔ یہ اس سیری سے پہلے، اس سیری کے دوران، یا اس سیری کے بعد کا دور ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون کون سے انبیاء نے کون کون سے ادوار میں منادی کی۔ بڑی چیزیں فرق آگے نظر آئیں گی۔ جب ہم پوسٹ ایگزیلک ایرا کی بات کریں گے، ہم اس وقت تک مقدس نہمیہ کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے، عزرا کاہن کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے، ملاکی یا حجی، عبرانی حجائی نبی، زکریا نبی کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ اب بابل کی سلطنت کا سورج جو ہے وہ کیا ہو چکا جی؟ غروب ہو چکا ہے۔ دے آر گون۔ لیکن خدا کا تخت ابھی بھی قائم ہے، خدا کے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کئی سلطنتیں آئیں، وہ چلی گئی، لیکن انبیاء کی معرفت کیا گیا کلام، انبیاء تو اس دنیا سے رحلت کر چکے تھے، لیکن کلام میں خدا کی باتیں جو ہیں وہ بتدریج ایک ایک تکمیل کو پہنچ رہی تھی۔ دس از دا بیوٹی آف biblical history۔ اس سے میں سیکھتا ہوں کہ تاریخ کے کسی بھی دور میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا، چیزیں انسان کے ہاتھ سے تو نکل جاتی ہیں لیکن خدا کے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں، سلطنتیں اس کے قبضہ اختیار میں ہمیں نظر آتی ہے۔ جی آپ نے مائک پکڑا ہوا، کافی دیر تھوڑا تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ I'm sorry for that۔ آج سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ دیکھیں، اگر بنی اسرائیل نے گناہ کیا ہاں، تو شاہ بابل نے تیسرا حملہ کیا اس پہ، تو اس نے یروشلم اور ہیکل کو تباہ کر دیا، اور ساتھ ہی وہ برتن جو ہیں، ظروف جو ہیں گھر کے، وہ لے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو جب گھر اس کا تباہ ہو گیا ہے، آگ لگا دی ہے، خدا کو غیرت نہیں آئی، اب خدا بھی وہاں پر نہیں رہا، تو ان برتنوں میں خدا کو کیسے غیرت آ گئی کہ جب انہوں نے مے پی تو پھر خدا نے انہیں سزا دی ہے؟ سوال میرا یہ۔ اچھا، یہ سوال میرا خیال اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیا جواب دیں گے؟ پلیز کیا جواب دیں گے؟
چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل بات میں کر رہا ہوں, بڑا ضروری ہے. دیکھیے جی, خدا کی ایک اپنی سوچ ہے, ہماری سوچ محدود ہے, انسانی عقل ناقص ہے. ہم وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے. ہو سکتا ہے اس میں اس کا بڑا کوئی راز چھپا ہو جو میں نہیں سمجھ پایا. بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. بغیر تو ہمیں بھی جواب دے دیتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, اگر میں بتاؤں تو جو چیز میں کہہ رہا ہوں نا, ایک بات اگلا لیسن جو ہے اس سے متعلق ہے, اس کا ابھی وقت نہیں آیا, وہ شاید اگلے سے اگلے منگل کو اس کا وقت آئے گا. لیکن اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اسی لیے بہت سی آیات ہیں جو اس کا جواب دیتی ہیں, اور میں نے یرمیہ نبی کے صحیفے سے چند ایک آیات پڑھی تھی, اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی یہ ایک پوری قوم کی تصویر ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر عام لوگ گناہ کرتے ہیں, وہ پادریوں کو تو پتہ ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے, کاہنوں کو تو پتہ ہے, ان کی ذمہ داری ہی یہ تھی. اب یرمیہ نبی جو ہے وہ تصویر بڑی خوبصورت پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے نا, بشمول کاہن نبی, وہ سب کے سب خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں. اب اگر ایسی تصویر ہے تو پھر خدا کیا کرے؟ اب کیا ہم نئے عہد نامے میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ, کیا اس کے بارے میں تعلیم کوئی ذہن میں آئی ہے بات؟ کیا آیت, کیا پیغام ہے اس میں؟ بڑا سادہ سا پیغام ہے. ٹھیک ہے, اب مقدس تو ہے, یہ مقدس سے مراد یہ ہے کہ if God is there, there is divine protocol. ہم سمجھتے ہیں ڈیوائن پروٹوکول کیا ہے؟ ڈیوائن پروٹوکول یہ ہے کہ اگر ہم خدا کا مقدس ہیں تو پاکیزگی جو ہے شریعت کے اعتبار سے خدا کے پاس جانے کے لیے نہ تو سونے چاندی نہ بڑے بڑے ہدیوں کی ضرورت ہے. بنیادی ریکوائرمنٹ وہ پاکیزگی ہے. اس بات کو یاد رکھے, یہ بائبل مقدس کی مرکزی تعلیم ہے. جو خدا کے پاس جاتے تھے ہیکل میں, بنیادی ریکوائرمنٹ پاکیزگی تھی. یہ نہیں گناہ کی حالت میں ہم سونے کا ہدیہ لے جائے, گاڈ ول نیور ایور ایکسپٹ. داخل ہونے کے لیے بنیادی شرط پاکیزگی تھی. آپ اندازہ کریں کہ خدا ہیکل میں نہیں, اگر خدا کا پاک روح میرے دل میں رہتے ہے تو صرف یہ سوچے کہ پاکیزگی کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے. آپ نے فالو کی ہے میری بات کو؟ اس ہیکل میں خدا ہے. ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا, بڑی دفعہ میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, وہ مجھے بہت کچھ سکھاتے ہیں. کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں خدا گرجے میں نہیں جانا, ہم نہائے نہیں ہیں. ان کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر خدا کی موجودگی ہے, میں کہتا ہوں جی میں گنہگار ہوں, میں ہیکل جاتا ہی نہیں ہوں, کام ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا کا پاک روح یا خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے رہتے ہی میرے اندر ہے, پھر میں کدھر جاؤں؟ unavoidable پاکیزگی کا تقاضا ہے میری زندگی میں. ہیکل میں اگر میں ناپاک ہوں تو میں نہیں جاتا بھائی. لیکن اگر خدا کی مہربانی اور فضل ہی اتنا ہے کہ خداوند ہمارے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور وہ اپنے پاک روح کی صورت میں وہ رہتے ہی ہمارے اندر ہے, تو آپ سوچیں کہ عام کاہنوں سے زیادہ ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے. پہلے تو ہیکل میں ہم جاتے تھے خدا کے, اگر خدا ہی ہمارے اندر آ گیا, ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس لیے میں نے جو چند آیات شروع میں کہی تھی,
میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں. ہیکل کی ایک طرف میں نے کہا اس کو اپنے ذہن میں رکھے کہ ہوا کیا تھا ہیکل کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے میں نے کہا یہ آیتیں ذرا پڑھ لیں. اور جب آپ نے ان آیات کو پڑھا تو اس میں کیا تھا؟ کاہن بھی جھوٹے, نبی بھی, اور اس کے بعد عام لوگ. پیچھے کون رہ گیا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اور یرمیہ نبی خاندان کی تصویر یہ پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو خامند ڈانٹتا ہے. اگر خامند ایسا کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا, ہم ایماندار ہیں, یہ خدا کے خلاف. اب سبھی لوگ ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ یہی نکلنا ہے. Now let me come to the point. ہیکل تباہ ہو گئی تھی, اسیر ہو کے لوگ چلے گئے. مجھے بتائیں مقدس دانیل کا کیا گناہ تھا؟ صدرک میثق ابدنجو کا کیا گناہ تھا؟ They were taken as captives. خدا نے تو انہیں وہاں پہ بھی سرفراز کیا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, the message of restoration is always for those who trust in the Lord. بحالی کا پیغام جو تھا وہ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بائبل مقدس کی تاریخ میں ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہے, پھر ہم اس کی پاکیزگی کا, اس کے تقدس کا لحاظ نہیں کرتے تو حضوری کیا کرے گی؟ اور یہ بات جب میں کبھی سیموئیل نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوں تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہاں کرائسس کیا تھے. کرائسس یہ تھے کہ ایلی کے بیٹے جو تھے وہ ہیکل میں خدمت کرنے والی خواتین کے ساتھ بدی کرتے تھے, لیکن خداوند کی قدرت پر ان کا یقین یہ تھا کہ اگر جنگ میں ہم عہد کا صندوق لے کر جائیں گے تو ہم فتح پائیں گے. اس بات کا انہیں پتہ ہے کہ خداوند کا عہد کا صندوق جو ہے یہ اس کی قدرت کی علامت ہے, لیکن اس بات کا انہیں لحاظ نہیں کہ اسی خدا کا پاک صندوق ہیکل میں پڑا ہوا ہے. خیمہ اجتماع اس وقت جو تھا, لیکن وہ اسی خیمہ اجتماع میں بدی کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جب ہمیں ضرورت ہو خداوند کی تو تب ہم کہیں گے تو گاڈ از دیئر, لیکن جب ہم نے گناہ کرنا ہے تو ہمیں امتیاز ہی نہ رہے خدا کی حضوری میں اور اس کی غیر حضوری میں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ the same example is this, اور یہ میں اس کو ریلیٹ اپ کرنے لگا ہوں. ہیکل کا صندوق جو تھا وہ کیا ہو چھن گیا تھا نا. کون لے کے گئے تھے؟ فلسطی لے کے گئے تھے نا. وہ دجون دیوتا کے مندر میں انہوں نے رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ چونکہ وہ اسرائیل کے خدا کی علامت کے طور پہ تھا. دجون کے مندر میں اس لیے رکھا تھا کہ آئے دجون دیوتا, یہ ہے اسرائیل کا خدا تیرے سامنے. کیا ہوا تھا آپ کو پڑھا ہے نا یہ بڑے, کہ وہ بت کیا کرتا تھا؟ اس کے سامنے سجدہ کر رہا تھا. پھر میں ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹ گئے. اب اسرائیل تو اسے نہیں لے کے آئے تھے وہاں سے, کنہوں نے بھیجا تھا؟ فلسطینیوں نے بھیجا تھا اسے واپس. اسرائیلی نہیں تھے لے کے آئے. تو خدا اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کام کرتا. آپ کہیں گے یا میں کہوں پھر اس وقت کیوں چھن گیا سی؟ خدا انہوں جان ہی نہ دیندا. جان اس لیے دیتا سی کہ بنی اسرائیل اگر صرف یہ سمجھیں کہ جنگ دے وچ انہاں نوں دی لوڑ ہے, فتح لی لوڑ ہے, ادو کہن کہ خدا ساڈے درمیان ہے, تے جدو گناہ کردے نے ادو او دی حضوری دا لحاظ ہی نہ کرن, تے پھر خدا تے اپنا ظاہر کردا ہے.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਛਿਨਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਅਗਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਛਿਨ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਜੂਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਪस भेज देता ਸੀ। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए इस पस मंजर से कि एली के बेटे ये तो समझते हैं कि ये अहद का संदूक खुदा की हजूरी की अलामत है, ये लश्कर में अगर हमारे साथ है तो फतह यकीनी है, वहाँ हम ये समझे कि खुदा साथ है। लेकिन जिस हैकल में खैमा इज्तिमा में वही संदूक पड़ा हुआ है, वहाँ हम उसकी पाकीज़गी का लिहाज ना करें, उसी हैकल में हम बदी करें, तो क्या खुदावंद की हजूरी का तकद्दुस होगा हमारी नजर में? तो क्या हम इस नुक्ता नजर से देख सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो इसी तरह से हम देख सकते हैं बहाली के हवाले से। देखिए, जब वापस चीजें आई हैं तो बड़ी इज्जत शान और शौकत के साथ आई हैं, और हम ये कहते हैं कि खुदा इज सॉवरन। आप देखें 70 सालों के बाद वो चीजें गायब नहीं हुई। द लॉर्ड वॉज प्रोटेक्टिंग दोज थिंग्स। हैकल से मैं इसलिए सबक सीखता हूं, दिस इज फॉर मी, कि हैकल उसी वक्त हैकल है जब खुदा वहां पे मौजूद है। मसीह खुदावंद जब कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूं, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस मेरे लिए इमारत नहीं है, अहम मेरे लिए खुदावंद की हजूरी है, वो जहां भी हो जाए, wherever God appears। यही वजह है कि वही मिदियान था जहां पे मूसा जो था वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। अब जहां पे खुदावंद की हजूरी थी जलती झाड़ी के गिर्द, वहां खुदा कहता है कि आई मूसा अपना जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये जगह पाक है। कैसे वो पाक हुई? दिस वॉज बिकॉज ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ये खुदा की हजूरी की वजह से पाक थी, वरना तो वहां कोई हैकल तो नहीं थी मदियान में। तो हैकल कहां पे होती है? जहां खुदावंद की हजूरी होती है वहां हैकल होती है, वहां चर्च होता है, वहां आप खुदा से मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। If you have question, it's okay otherwise.